بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان سجاد میر، کشمیر ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں اسٹوڈیو میں، آج ہم ان سے بات کریں گے کہ آزاد کشمیر کا جو اس وقت کرنٹ جو سیاسی سینیریو وہ کس سمت جا رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ ابھی ریسنٹلی بلاول بھٹو زرداری نے بھی اپنے کنسرن کا اظہار کیا، اور اس کے علاوہ جو پاکستان مخالف بیانیہ جو پروموٹ ہو رہا ہے، اور ان سب چیزوں کے اوپر آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی اور صدر جو مرکزی ایوان صحافت مظفر آباد واحد اقبال بٹ صاحب۔ آج ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ ایکچولی آزاد کشمیر میں جو سیاسی سینیریو وہ بن کیا رہا ہے۔ بٹ صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ تو ابھی 2 دن قبل ہی ایک بلاول بھٹو زرداری، باقی لوگ تو کہتے رہے ہیں، تو اس وقت جو بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس حکومت کے بارے میں اپنے کنسرن کا اظہار کر دیا ہے کہ کون بندہ آپ نے بٹھایا ہوا ہے جس کی کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، ہمیں کیوں خوار کر رہے ہیں، جس پہ کوئی کمیٹی بھی بنی ہے۔ تو کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں؟ شکریہ میر صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ گزشتہ جو 2 سال ہے اس کے اندر آزاد کشمیر کا ماحول جو ہے وہ سیاسی ہو، اقتصادی ہو، تمام ماحول جو ہے وہ بڑے عجیب و غریب دور سے گزرے ہیں۔ یہاں میر صاحب خسارہ پورا کرنے کے لیے عارضی ملازمین کو فراغت، ایڈاک ملازمین کی فراغت، پھر ان کو واپس لے لینا، پھر یہاں پہ بڑے بلند بانگ دعوے کرنا اور پھر پیچھے ہٹ جانا، اور پھر کسی سیاسی قوت کا اس طرح ساتھ نہ ہونا۔ ابھی جو پرابلم ہے سب سے بڑا میر صاحب اس وقت یہ ہے کہ یہاں پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، یہ خود تقسیم ہے۔ پیپلز پارٹی کے اندر بھی ایک جنگ لگی ہوئی ہے، اسی طرح مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک جنگ لگی ہوئی ہے۔ شاہ غلام قادر جب سے مسلم لیگ نون کے صدر بنے ہوئے ہیں تو آپ بھی جانتے ہیں کہ فاروق حیدر ان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، باقی تو پارٹی ڈسپلن کی باتیں سارے کرتے ہیں۔ صحیح، بالکل۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر چودھری یاسین اگر اس کے پریزیڈنٹ ہیں جماعت کے، تو وہاں پہ بھی فیصل راٹھور کی صورت میں ایک پورا دھڑا ہے، اور یہ ایک پیج پہ نہیں ہے جی، بظاہر ایک پیج پہ ہی ہے لیکن یہ ایک پیج پر نہیں ہے۔ صحیح۔ اب دونوں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں ایک دھڑا تو حکومت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، جو بینیفیشری ہیں وہ تو رہنا چاہتے ہیں، اور جو نہیں ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی فارغ ہو جائے۔ صحیح۔ اب جیسے آپ نے بلاول بھٹو زرداری کی بات کی، تو یہ حقیقت ہے کہ رپورٹس تو جاتی ہیں، نہ صرف یہ کہ ایک ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ سیکرٹری، یہ صدر جو ہے وہی رپورٹ دیں گے، ہر پارٹی کے اپنے سورس ہوتے ہیں، اور کارکنوں نے باقاعدہ طور پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو تحریری طور پہ بہت ساری چیزیں بھجوائی ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں اگر اسی طرح حکومت کا حصہ رہتی ہیں تو پارٹی جو ہے آئندہ انتخابات میں بہت بری طرح متاثر ہوگی، اور آپ یہ دیکھ لیں گے کہ شاید ہماری پارٹی جو اس وقت یہ سوچ رہی ہے کہ شاید ہم اقتدار میں آئیں تو یہ مشکل ہوگا۔ اور میر صاحب اس میں یہ بھی مشکل ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور آزاد کشمیر کے اوپر آج تک کوئی بھی حکومت نہیں بنی جس کی ساری سیٹیں آزاد کشمیر سے اتنی ہو جائیں، جس کے 27 ہو جائیں یا جو بھی تھی، تو وہ حکومت بنے۔ وہاں پہ آپ کو پنجاب کی وہ 9 سیٹیں بڑی میٹر کرتی ہیں، جو 12 سیٹیں ہیں، جو ایک کے پی کے کی ہے، 2 سندھ اور ایک آدھی پنجاب اور آدھا سندھ کے اندر ہے، تو یہ میٹر کرتی ہے۔ تو وہاں 9 سیٹیں ایسی ہیں جو یہ سمجھ لیں کہ پنجاب کے اندر ہیں تو وہ مسلم لیگ نون کے زیادہ اس اثر کے اندر ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کو جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اس میں وہ ان کا اثر کنٹرول ہونا مشکل ہے، اور پنجاب میں گورنمنٹ بھی مسلم لیگ نون کی ہے۔ لہٰذا اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ حکومت بنائیں گے تو یہ ذرا مشکل کام ہو گیا، کوئی حالات سامنے کے ہیں۔ ہاں، لیکن نون لیگ کے اندر بھی بڑے کنسرنز ہیں۔ یہ جو ابھی پیچھے جب نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ حکومت سے نکل جائیں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو ان کے وزراء ہیں انہوں نے ایک خط آپ نے لکھا۔ وہ سعد رفیع کی جو وائرل ہوئی وہ سنی ہے، جس میں اس نے 2 ٹوک کہا کہ کس شخص کو آپ نے وہاں پہ وزیر اعظم بنا کے رکھ دیا، وہ میسیج ادھر نہیں تھا، اس کا میسیج کسی اور طرف تھا۔ صحیح نہیں، لیکن وہ بھی نا، کیونکہ اس میں اگر جو آپ نے بات کی پارٹی کی تقسیم کے حوالے سے، تو وہ شاہ صاحب کی میں نے اس دن یہ فاروق حیدر صاحب سے بھی یہ بات پوچھی، تو انہوں نے کوئی اس کا مبہم صاحب جواب دیا ہے کہ جو خط لکھا گیا تھا بعد میں اس میں شاہ صاحب کی مرضی تھی، یعنی کہ آپ یعنی دو پارٹیاں ہیں، وہ جو بینیفیشری ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، اور جو عوامی لوگ ہیں جو وہ نہیں چاہتے۔ دیکھیے یہاں پہ سب سے بڑا جو جھگڑا ہے مثلا کرنل وقار نور ہیں جو سینئر منسٹر ہیں، میری ان سے ذاتی طور پہ بات ہوئی ہے۔ صحیح۔
میں نے ان سے یہی پوچھا کہ یہ کیسے ہونا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے خط میں یہ نہیں لکھا کہ ہم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم نے خط میں یہ لکھا تھا کہ آپ ہمیں بھی سماعت کریں. جس طرح پارٹی کی تنظیم جب باتیں کر رہی ہے، جو کر رہی ہیں ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ کوئی فیصلہ کریں ہمیں بھی سن لیں. اب اگر ان کو سنتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اپنے حق میں دلیل دیں گے کہ گورنمنٹ کے ساتھ رہنے میں یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں. اصل میں پتہ کیا ہے، یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیکنڈ وزیر اعظم ہے، تو اس وقت اختیار تو 2 ہی لوگوں کے پاس ہے، یا چودھری انوار الحق کے پاس ہے یا کنم وقار کے پاس ہے. تیسرے لوگ تو ایسے ہی پہلے ہی پھر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ان کی تربیت ہے نا، وہ ایک ایسے ادارے کے اندر رہ چکے ہیں جہاں پہ آپ کی تربیت ہوتی ہے. اور بعض کا یہ ہوتا ہے نا کہ بے شک سامنے آپ بیٹھے ہوں اور ساری کی ساری کمانڈ میں اپنے ہاتھ میں لے لوں، یہ تو اپنا انسان کی وہ صلاحیتوں کا وہ سلسلہ ہوتا ہے. آپ اس لیے کافی ہے نا کہ آپ بہت اعلیٰ گفتگو کرتے ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا وہ زمین پہ کچھ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اثرات ہو نا زمین پہ نظر آنے چاہیے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا چیزیں وہ ہوتی ہیں جو گراؤنڈ پہ ہوں. تو اس حوالے سے تو موصوف فارغ ہیں، مطلب تقریر بہت اچھی کرتے ہیں، ملکہ اصل ہے گفتگو کا، باقی جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں نہیں ہیں. تو اس حوالے سے ان کی اپنی مرضی ہے، ان کی اپنی ایک اپنی کوئی جماعت نہ ہونے کے باوجود یہ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں نا. ایک تو یہ ہے نا کہ جو تبدیلی آئی کس طرح سے آئی یہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، یہ ایک علیحدہ پہلو ہی اس کا علیحدہ ہے. اس کے بعد آنے کے بعد جب یہ آ گئے تو انہوں نے کس کاریگری کے ساتھ نظام کو چلایا. آپ کو میرے سے یہ بتاؤں نا، یہ اللہ کی دین ہے، حقیقت ہے. ایک بات وہ اچھی کہتے ہیں، بلکہ ہر حکمران کہتا ہے کہ جو حقیقت بھی یہی ہے کہ جب تک اللہ پاک چاہے تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو دنیاوی اسباب بھی سزا کے لیے بھی تو ہوتی ہے نا، دنیاوی اسباب بھی ساتھ ہوں، ٹھیک ہے نا. دیکھیں دنیاوی اسباب بھی ساتھ ہوں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ چل جاتے ہیں. لیکن ایک بات تو آپ مانیں گے کہ یہاں پہ اس سے پہلے مخلوط حکومت کے جو تجربے تھے 2 ناکام ہو چکے تھے. ایک راجہ فاروق حیدر خان کی صورت میں تھا، وہ بھی 9 مہینے چلا. دوسرا سردار یعقوب خان کی صورت میں تھا، وہ بھی 9 ہی مہینے چلا ہے. تو یہ 9 مہینے کی ہسٹری سے نکل گئے ہیں. تو 9 مہینے وہ لگا لیں تو ان کی حکومت جو ہے نا پھر 1 سال کچھ کی ویسے بھی ہوگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی. اگر ہم مسئلہ بھی دیکھیں اس پہ آتے ہیں، جو کمیٹی ابھی بنائی ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے، رانا ثناء اللہ صاحب اور سعد رفیق پہ، کہ آپ جا کے سماعت کریں ایشوز کو. میرے ساتھ دیکھیں، ایک مجھے بات بتائیں، اس میں کمیٹی بنانے کی کوئی تک بنتی ہے؟ حالات آپ کے سامنے ہیں، سارا کچھ ہے، آپ کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ مثلا کمیٹی آپ کو کیا بتائے گی؟ سر جی وہ کمیٹی چلے، یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہ مزید دیکھیں، ابھی انہوں نے اپنی جماعت کے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے نا، انہوں نے جماعت کے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کمیٹی بنائی ہے. اور یہ کمیٹی کتنا عرصہ لگی رہے گی، یہ اعداد و شمار جمع کرے گی، لوگوں سے بیان لے گی، کیا کرے گی، پھر ان کی رائے دے گی، پھر آگے سر کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے کہ جو چاہیں گے اس نے کرشمہ ساز کرے. ادھر وہ بات سیدھی سی ہے سر، جب تک معاملات ہے یہ کمیٹی بنی اسی لیے، ورنہ کمیٹی کی ضرورت کوئی نہیں تھی. صرف حالات کو دیکھ لیا جاتا تو سارے فیصلے ہو جاتے. نہیں وہی چیز ہے، جب سیاسی پارٹیوں کے ہیڈ جو سربراہ ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ حکومت کے حصہ رہیں. اور بلاول بھٹو نے تو یہاں تک کہہ دیے یار کہ آپ نے اس بندے کو بٹھایا ہوا جس کی پارٹی نہیں ہے سر. کچھ فیصلے. میرا سوال یہ بٹ صاحب کہ آخر آپ کیا آگے آنے والے وقت میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ آزاد کشمیر میں سیاسی سینیریو کیا بننے جا رہا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہوتی ہے جو سامنے ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے سر. اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جب پارٹی سربراہان، جب آپ کو پتہ یہ جب عدم اعتماد آئی تو اوپر سے فون آنا شروع ہو گئے. پارٹی سربراہان بھی کسی کا کچھ پتہ نہیں تھا اور ان کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا. بس ووٹ ہو گئے، ووٹ جب نکلے تو جس نے نہیں بھی ڈالنا تھا وہ بھی ڈال کے آ گیا. تو بعد میں آ کے کرتے رہے ہیں کہ یار میں نے ووٹ کیوں ڈالا. جیسے فاروق حیدر صاحب کہتے ہیں کہ زندگی میں سب سے میری بڑی غلطی ہے. تو اگر بادی النظر میں دیکھا جائے نا تو ان کو لانے میں بھی ان کی بہت بڑی غلطی ہے، جس کو وہ اب مانے یا نہ مانے. اس وقت جو ماحول کچھ اور تھا تو ماحول بنانے والوں میں فاروق حیدر صاحب شامل تھے. اب وہ جب چیز آئی ہے تو وہ ان کا گلے پڑ گیا ہے. تو جب وہ گلے پڑ گیا تو فاروق حیدر صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے. اسی طرح وہ جو لوگ ووٹ دے چکے ہیں اب وہ غلطیاں بے شک کرتے ہیں. وہ تو آپ کو پتہ نا وہ پرائم منسٹر کا اپنا ایک انداز ہے. البتہ یہ ضرور ہے ایک دفعہ پھر شاید کسی کو کوئی غلطی کا احساس ہوا ہے یا کوئی اور ایسی بات ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے ایک دفعہ پھر آج کل سیاسی ماحول گرم ہے. کیونکہ کسی نے کہا جی کہ پہلے 3 وزیر اعظم تبدیل ہو گئے. میں نے کہا یار برطانیہ میں 5 وزیر اعظم تبدیل ہو گئے تھے، کوئی قیامت نہیں آتی. جمہوریت مضبوط ہوتی ہے. دیکھیں ہو سکتا ہے آج جو کوئی ایک بالکل عجیب و غریب سی صورتحال کشمیر کے اندر ہے، لوگوں کے اندر ہے. ابھی آپ تو یہ دیکھ لیں کہ آپ سیاسی پارٹیوں کے طور پہ آپ افطار ڈنر کرنا چھوڑ دیے آپ لوگوں نے، تو باقی تو چھوڑ دینا. وہ بھی جا کے آپ اسلام آباد واقع کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو ماحول ہی نہیں ہے. ایسا یہ کہ دیکھیں نا آنے والا جو وقت ہے کیا بیانیہ لے کے جائیں گے؟ فرض کو نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے یا تحریک انصاف ہے، کیا بیانیہ لے کے بیانیہ جو ہے نا سجاد صاحب جو بیانیہ ہے نا وہ اس وقت صرف عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس ہے.
صحیح ٹھیک ہے، ان کا بیانیہ بھی موجود ہے اور ان کا بیانیہ بک رہا ہے صحیح اور اچھے خاصے اس میں بک رہا ہے. مطلب ایک ہوتا ہے نا، اگر اسٹاک ایکسچینج میں چلے جائیں چیزیں ہم خریدتے ہیں لیتے ہیں، یعنی اس میں سے ہائی ایسیس رسک خریدتے ہیں. دار ہے. جب ہم ایسیس خریدتے ہیں سر تو اس میں ہم دیکھتے ہیں نا. لہٰذا اس وقت عوامی ایکشن کمیٹی کا جو اسٹاک ایکسچینج ہے نا سر، صحیح. وہ عروج پہ جا رہا ہے. لیکن آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کو عروج پہ لے جانے میں اس موجودہ حکومت کا اور پرائم منسٹر کی پالیسیوں کا بھی کافی عمل دخل ہے؟ یقینی طور پہ ہے نا. دیکھیں ہمیشہ جب آپ غلطیاں کرتے ہیں تو دوسری قوتیں مضبوط ہوتی ہیں نا. صحیح. مثلا اگر آپ ان کو پہلے مرحلے میں انگیج کر لیتے تو یہ صورتحال بھی نہ ہوتی اور ایک اچھے ریزنیبل معاملات آپ کے طے پا جاتے، کیونکہ عوامی ایکشن کمیٹی کو باہر سے تو نہیں آئی ہوئی تھی نا. صحیح. ادھر ہی کے لوگ تھے، ہمارے ہی لوگ ہیں، اور انہوں نے بیٹھ کے انہوں نے نیگوسیشن کی کوشش کی. اس وقت حکومت نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا. اس وقت حکومت نے یہ کوشش کی کہ ہم نہیں، زور سے پاور سے کر لیں گے. اب پاور والا دور چلا گیا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں پورے اس ورلڈ کے اندر، دیکھیں آپ نے جو کچھ کیا ویسے ہم دیکھ لیتے ہیں، غزہ کی طرف دیکھ لیتے ہیں، طاقت کے ساتھ آ رہا ہے سارا کچھ، اور تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. لیکن کیا ہے کہ پھر بھی اس کے باوجود جب دنیا حرکت میں آتی ہے تو بہت کچھ پیچھے چلا جاتا ہے. یہاں پہ بھی ایسا عوام جو ہے نا سر، اصل طاقت بہرحال عوام ہے سر. اور جس وقت عوام کے پشت پہ اگر صحیح بھرپور انداز میں اچھی قیادت سامنے آ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کسی کا راستہ نہیں روک سکتے. یہاں پہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ انہوں نے انڈر اسٹیمیٹ کیا عوامی ایکشن کمیٹی کو، اور انہوں نے مذاق سمجھا اور اچھا بڑا نقصان بھی کرایا. صرف یہ پالیسیاں جو ہوتی ہیں نا سر، یہ سارا کچھ کرتی ہیں. دوسرا میری صاحب بے روزگاری کا زمانہ ہے. آپ کے پاس اب جو ہے نا حکومت کے سیکٹر میں گنجائش ہی نہیں رہے گی کہ آپ لوگوں کی بھرتیاں ڈالیں. پہلے ہی آپ 1 لاکھ کوئی تقریباً 16 تو پکے ملازم ہیں آپ کے، اس کے علاوہ بھی آپ نے کیے ہوئے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہاں پہ نہ آپ نے کسی فیکٹری کو پروموٹ کیا، نہ کاروباری دیگر ذرائع آپ نے کیے ہیں. یہاں پہ آپ کے پاس 2 چیزیں ہیں، یا سرکاری ملازمتیں ہیں تو یا بزنس ہے، دکانداری ہے آپ کے پاس، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. تو اب یہ لوگ جو پڑھ لکھ کے سارے کے کدھر جائیں گے سر؟ اچھا، پروگرام کے آخر میں آپ کیا آگے الیکشن میں ایکشن کمیٹی کا کیا دیکھ رہے ہیں رول؟ اگر یہ سیاست میں نہیں بھی آتے تب بھی کیا ان کا کوئی رول بنے گا اگلے الیکشن میں؟ دیکھیں، اگر عوامی ایکشن کمیٹی سیاست کے اندر آتی ہے تو کچھ حلقے ایسے ہیں جہاں پہ انہیں بھرپور پذیرائی ملے گی. صحیح. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے آتے ہیں تو پھر بھی ان کو چند سیٹیں مل سکتی ہیں. صحیح. اور تیسری صورت یہ ہے کہ جس سیاسی جماعت کو پوری عوامی ایکشن کمیٹی حمایت کا اعلان کر گئی تو سمجھے وہ حکومت بنا گئی. جی بہت شکریہ بٹ صاحب آپ کے ٹائم کا. ناظرین، آپ نے واحد اقبال بٹ صاحب کی باتیں سنی اور دیکھتے ہیں کہ آگے آزاد کشمیر میں سیاسی سینیریو کیا بنے گا، اور انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک اپنے میزبان سجاد میر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.